عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المہدی الوجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب کائنات قرآن مقدس کے پہلے پارے میں فرماتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے یہ وعدہ لے لیا ان طہرا بیتی، کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہ وعدہ لے لیا تھا، پختہ عہد لے لیا تھا کہ ہمارے گھر کو پاک صاف رکھنا. پوری دنیا کو معلوم ہے سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے. اور یہ فرشتوں نے سب سے اس کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی ہے. پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد حضرت آدم نے تعمیر کی، پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی، پھر اس طرح تعمیر ہوتی رہی خانہ کعبہ. لیکن فرسٹ گھر، پہلا گھر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام. اور اس میں اللہ نے وعدہ لے لیا تھا تو ابراہیم و اسماعیل سے اس کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی پاک صاف رکھیں. اعتکاف یہ رب کی بہت بڑی خوشنودی، رب کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے ایسے بندے پر جو اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر کے، دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کے تمام خرافات کو چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں آ کر کے بستر جما دیتا ہے اور یہ عہد کر لیتا ہے کہ یا رب جب تک تو مجھے نہیں بخشے گا میں تیری بارگاہ سے نہیں جاؤں گا. بستر لے کر کے آتا ہے، سامان لے کر کے آتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. بستر جما کر کے بڑھ جاتا ہے. جس طرح ایک بیٹا ہوتا ہے اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، اپنے باپ سے ضد کرتا ہے کہ ابا اگر مجھ کو نہیں دلاؤ گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے. ہم رب کے بندے ہیں. جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو گویا وہ رب کی بارگاہ میں ڈٹا رہتا ہے کہ جب تک تو مجھے عطا نہیں کرے گا میں تیری بارگاہ سے نہیں جاؤں گا. ساری چیزیں چھوڑ کر کے آیا ہوں، سارا کاروبار چھوڑ کر کے آیا ہوں، تمام خرافات چھوڑ کر کے آیا ہوں. تو یہ اعتکاف کرنے والا بندہ جو بھی اعتکاف کرتا ہے وہ بہت بڑے رحمت کا، بہت بڑی نیکی کا، بہت بڑے ثواب کا وہ طلبگار ہوتا ہے اور دعائیں کرتا ہے. تو کبھی کبھی ایسی آمین کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور رب اسے نواز دیتا ہے. جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے رب کا بن کے رہ گیا ہے. مسجد اس کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اعتکاف یہ ہمارے نبی نے جب تک آپ زندہ رہے ہمیشہ اعتکاف فرمایا. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 روزہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے ہر سال. یہاں تک کہ سرکار کا جب وصال ہو گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اعتکاف کرتی تھی. اور یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد، محلے کی مسجد، قریہ کی مسجد، گاؤں کی مسجد، ولیج کی مسجد میں اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پورے گاؤں والوں کی طرف سے وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے. گاؤں والے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی بیٹھ گیا، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھا، مسجد 10 روزہ خالی پڑی رہی، سونی پڑی رہی، تو پورے گاؤں والے گنہگار ہیں. پورے گاؤں والے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اللہ ان سے پوچھے گا. عزیزان اسلامی، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اعتکاف کرتے رہے. اور اعتکاف میں کتنا ثواب ہے.
ایک دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف کی فضیلت سنو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے 1-2 چند دن کی، تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بہت بڑا خندق کھود دیتا ہے، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ گویا ایک بیچ میں خندق ہے اور وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ 1-2 دن کے اعتکاف کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی 10 روزہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ ساری فضیلت کو پا لیتا ہے، سارے ثواب کو پا لیتا ہے، ساری چیزوں کو پا لیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کی طرف سبقت کریں اور یہ جان لیں آپ اعتکاف میں رہیں گے، جنازے میں نہیں جائیں گے، موتا میں نہیں جائیں گے، اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نکاح میں نہیں جائیں گے، نکاح خانے میں کوئی رسم میں نہیں گئے، شادی خانہ آبادی نہیں گئے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب ملے گا۔ اور بھی کوئی کام کرنا ہوا، سب لوگ چلے گئے، نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، وہ نہیں گیا، یہیں بیٹھا رہا، تو یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو ثواب ملے گا۔ غرض یہ ہے کہ وہ تمام نیکیاں وہ پا لیتا ہے جو نیکیاں لوگ باہر کرتے ہیں، وہ اسی مسجد میں بیٹھ کر کے ساری نیکیوں کا وہ حقدار بنتا ہے اور حق پاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے 10 روزہ، جب تک آپ زندہ رہے، جب تک آپ بقید حیات رہے، جب تک آپ کی زندگی آپ کے ساتھ رہی، ظاہری زندگی، آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ اور اللہ کے رسول اعتکاف سے پہلے آپ ہر ہفتے میں قبرستان جنت البقیع شریف ضرور جایا کرتے تھے۔ جنت البقیع شریف جاتے، چنانچہ رات میں جاتے کبھی اصالہ ثواب کے لیے، جیسا کہ ماحول ہوتا ہے، عید میں لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، جمعرات کو جاتے ہیں، یا جب انتقال ہوتا ہے تب جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا ہر ہفتے آپ ایک اصالہ ثواب کے لیے جنت البقیع شریف میں جایا کرتے تھے، رات میں کبھی جاتے، تہجد کے وقت جاتے۔ چنانچہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول یہ رات میں کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اس طرح آسانی سے جاتے کہ بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بہت آہستہ انداز میں، کوئی چپل کی کوئی کھڑکھڑاہٹ کی آواز نہیں، اس طرح نکل جاتے تاکہ نیند کرنے والے کی نیند میں خلل بھی واقع نہ ہو، اور گھر والوں کا حق ادا کرتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اصالہ ثواب کے لیے جنت البقیع شریف نکلے بڑے خفیہ طور پر۔ عائشہ فرماتی کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی یہ رات میں اللہ کے رسول کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ میں ایسے آنکھ بند کر کے سوئی رہی، میں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ چپکے سے اللہ کے رسول اٹھے اور جب جنت البقیع شریف جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی، چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ رسول اللہ کو آہٹ محسوس ہوئی تو کوئی آ رہا ہے، لیکن جب وہ پیچھے دیکھتے تو میں چھپ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس طرح اللہ کے رسول قبرستان جنت البقیع شریف گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے فاتحہ پڑھا، مردوں کے لیے دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی کہ میں چپکے سے سب دیکھتی رہی، لیکن رسول اللہ کو آہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی ہے، تھوڑا بہت آپ کو احساس ہو رہا تھا کہ کوئی آیا ہے۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے، چنانچہ میرا سایہ تھوڑا نظر آیا، آپ تھوڑا جب آنے لگے تو میں بھی دوڑی تاکہ سرکار مجھ کو نہ دیکھنے پائیں، یہاں تک کہ رسول اللہ تھوڑے دوڑے، میں اور آگے دوڑنے لگی، یہاں تک کہ جلدی سے گئی، اپنے بستر پر سو گئی، لیکن میری سانسیں چل رہی تھی کیونکہ میں دوڑ کر کے آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمایا اے عائشہ کہاں گئی تھی، تم مجھے بتاؤ گی یا اللہ میرے اوپر وحی نازل کر کے مجھے اطلاع کر دے، مجھے بتا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی، میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصالہ ثواب کے لیے مردوں اور موتا کے اصالہ ثواب کے قبرستان جایا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول ہے، لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ہفتے میں، مہینے میں ضرور مردوں کی اصالہ ثواب کریں۔ اور یہ اعتکاف جو 20 رمضان سے آنے والا ہے، عصر کے بعد بیٹھنا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ تمام نعمتیں، برکتیں، ثواب کے ہم مستحق بن جائیں۔ یوں تو پورا سال ہم کماتے ہیں، یوں تو پورا سال ہم دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں، پوری ٹائم اپنے دنیا ہی کو بنانے کے لیے کرتے ہیں، کیا 10 روز آپ رب کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے؟ کیا 10 روز، 10 دن، 10 یوم
کیا رب کے لیے آپ عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے؟ وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے، بہت ہی خوش نصیب جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا آپ اعتکاف میں بیٹھ کر کے خوش نصیب بن جائیے اور رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، اور ہندوستان کے امن و سکون کے لیے دعا کریں، ملکوں کے امن و سکون کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برائیوں سے بچا، یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں بے شمار نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اسلامی کنٹریز کی حفاظت فرما، اتحاد عطا فرما، یونیٹی عطا فرما، آپس میں محبت اور بھائی چارہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ہم سب کے بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ انسانوں کی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نیت کر لیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا۔ یا اللہ میں نے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کی۔